تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی مثال دے کر کے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اس شخص نے اپنا نقصان کر ڈالا، اپنے بیٹے کو قتل کر ڈالا، اپنی بہو کو قتل کر ڈالا، فرمایا کہ دیکھو صحابہ کے دشمنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ابو بکر صدیق کو برا کہتا ہو، کہیں پیغمبر کو نہ کہے بیٹا، تم عائشہ صدیقہ کو برا کہتے ہو، کہیں پیغمبر نے ناراض ہو جائے۔ تو دوستو صحابہ نے دین کو پھیلایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے تکمیل دین، وہ تو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی۔ دوسرا ہے تمکین دین، دین جو پھیلا ہے وہ صحابہ نے پھیلایا ہے۔ تیسرا ہے تدوین دین، دین کو مرتب کیا ہے تو ائمہ مجتہدین نے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، امام شافعی نے کیا ہے، امام مالک نے کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی ساری زندگیاں جہاد میں گزری ہیں۔ لہذا دنیا کا کوئی بھی مولوی نہیں دکھا سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی کتاب لکھی ہو، عمر فاروق نے کوئی کتاب لکھی ہو، عثمان غنی نے کوئی کتاب لکھی ہو، کسی صحابہ نے کوئی کتاب لکھی ہو، ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ انہوں نے ساری زندگی دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کی، دین کو مرتب کیا، دین کو کتابوں کی شکل میں بند کیا تو ائمہ مجتہدین نے کیا ہے۔ ائمہ مجتہدین کا بہت بڑا احسان ہے کہ حدیث کے اندر جہاں جہاں پر نماز کے مسئلے بکھرے ہوئے تھے انہوں نے یکجا ہمیں کر کے دکھائے، وضو کے مسئلے جہاں جہاں حدیث میں بکھرے ہوئے تھے انہوں نے یکجا ہمیں کر کے دیے۔ اس طریقے پر طہارت، پاکی اور پلیتی کے حدیث کے اندر جہاں جہاں پر مسئلے بکھرے ہوئے تھے یکجا کر کے، یہ ائمہ مجتہدین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اگر ائمہ مجتہدین نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ یہ جو ہے وہ حلال ہے، حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو دوستو ایک ہے تکمیل دین، ایک ہے تمکین دین، دوستو ایک ہے تدوین دین، وہ ائمہ مجتہدین کے ذریعے سے، اور ہے تطہیر دین، دین کو پاک کرنا، صاف کرنا، ہر گمراہ کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرنا۔ دوستو یہ کام کیا ہے تو علماء دیوبند نے کیا ہے۔ یہ کام اگر کیا ہے تطہیر دین کا تو علماء دیوبند نے کیا ہے۔ شرک کے خلاف کام کیا تو علماء دیوبند نے کیا ہے۔ بدعت کے خلاف اگر کام کیا ہے تو علماء دیوبند نے کیا ہے۔ آج ہر شخص کہتا ہے کہ ختم النبوت کا کام ہو، ناموس رسالت کا کام ہو، لیکن باقاعدہ جماعت کی شکل میں، مجلس ختم النبوت کی شکل میں اگر یہ جماعت ہے تو الحمدللہ علماء دیوبند کے پاس ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کی شان اونچی ہو، دفاع صحابہ کا کام ہو، لیکن اگر اس کام پر پلیٹ فارم باقاعدہ اگر جماعت ہے تو علماء دیوبند کے پاس ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے ملک کے اندر اسلامی نظام ہو، ملک کے اندر اسلامی سیاست ہو، اگر یہ جماعت اس انداز کی اگر ہے تو علماء دیوبند کے پاس ہے، جمعیت علماء اسلام کی شکل کے اندر ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو بے دین لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، ان تک پیغمبر کا کلمہ پہنچے، کلمہ سیکھنے والے بن جاویں، کلمہ پڑھنے والے بن جاویں، نماز پڑھنے والے بنیں، یہ ہر ایک کی تمنا ہے۔ لیکن اگر جماعت کی شکل میں اگر کوئی جماعت تبلیغی جماعت ہے تو علماء دیوبند کے پاس ہے۔ تو اس لیے دوستو تطہیر کا کام علماء دیوبند نے کیا ہے الحمدللہ۔ میں ایک واقعہ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیوبندیت جس طرح یہ دنیا چار عناصر سے چل رہی ہے، آگ، ہوا، پانی کی مٹی کے ذریعے سے چل رہی ہے، ہر شے کے اندر یہ چار عناصر کام کر رہے ہیں، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، کہیں کوئی عنصر غالب ہے، کہیں کوئی عنصر غالب ہے۔ دیوبندیت بھی چار عناصر کا نام ہے، دیوبندیت بھی چار چیزوں کا نام ہے۔ دیوبندیت ایک نام ہے، دیوبندیت بھی چار عناصر کا نام ہے۔ دیوبندیت نام ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا اور پڑھانا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے انداز پر کہ حدیث اور فقہ دونوں کے درمیان مطابقت ہو۔ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا انداز تھا حدیث کا، وہی انداز علماء دیوبند کا۔ ایک عنصر یہی ہے کہ حدیث اول لیکن فقہ اس کے ساتھ چلے۔ اس طرح ہمارا دوسرا عنصر تصوف کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، مانا پیری اور مریدی کا انداز، وہ جو شریعت کے
کے مطابق، جو حالات شریعت کے بالکل عین مطابق جس طریقے پر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا عنصر قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا، جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی الحمدللہ علماء دیوبند کے صحبت یافتہ تھے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ ہمارے استاد حضرت شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص شاگرد تھے، خاص تعلق دار تھے، خاص ان کے مرید تھے۔ ان کا انداز جو ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ علماء دیوبند والا تھا۔ تو علامہ اقبال کے پاس ایک کالج کا پروفیسر اپنے طور پر تفسیر لکھتا ہے، انہوں نے کہا کہ مولوی تو کوئی تصدیق نہ کرے گا، علامہ اقبال سے میں اس کی تصدیق کرا لوں، چلو میرا کچھ گزارا ہو جائے گا۔ تو اب علامہ اقبال کے پاس وہی پروفیسر آتا ہے اور کہا کہ بھئی یہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، آپ صرف اس پر تصدیق کریں۔ دے گیا 2 مہینے کا وقفہ گزر گیا، اب وہی پروفیسر کالج کا آتا ہے کہ علامہ نے ضرور اس پر تصدیق کی ہوگی۔ جب وہ آیا تو علامہ سے پوچھا کہ جی میں آپ کو تفسیر کا مسودہ دے گیا تھا، آپ نے اس پر تصدیق کی یا نہ کی؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہیں، اب تو پتہ چلا کہ خدا کا قرآن بھی مظلوم ہے۔ جو بدمعاش اٹھتا ہے، جس کو بھی 2 لفظ آتے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے شروع کر دیتا ہے، جا تیری تفسیر غلط ہے، صحابہ کے خلاف تو نے تفسیر کی ہے۔ تو تیسرا عنصر علماء دیوبند کا کہ قرآن کو سمجھنا سمجھانا ہے تو صحابہ کے انداز پر سمجھانا ہے۔ الحمدللہ علماء دیوبند کے جتنے مدارس ہیں، یہ اب جو آئندہ ماہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں باقاعدہ قرآن پاک کے دورے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر پڑھایا جاتا ہے صحابہ کے انداز پر۔ اور الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر بھی شیخ القرآن حضرت مولانا استاد مولانا نعیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان 2-3 مہینوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ جس طرح صحابہ نے قرآن سمجھا تھا وہ کیا انداز ہے، آپ آئیں اس انداز سے۔ تو تیسرا علماء دیوبند کا عنصر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے انداز پر۔ چوتھا دیوبندیت کا جو عنصر ہے جذبہ جہاد، جس طرح حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا جذبہ جہاد تھا۔ دوستو بس اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ کی ذات پاک میرے چند کلمات مقبول منظور فرماوے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔